بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1393 ہے اور آج سورۃ النور کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 11۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو جاؤ بالافک، جھوٹ بہتان گھڑ لائے ہی، عصبۃ، ایک گروہ ہے، منکم، تمہیں میں سے، لا تحسبوہ، تو نہ تم اسے گمان کرو، شرا لکم، اپنے لیے برا، بل ہوا خیر، بلکہ وہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، لکل امرئ، ہر ایک شخص کے لیے، منہم، ان میں سے، مکتسب، وہ جو اس نے کمایا ہے، من الاثم، گناہ سے، والذی، اور وہ شخص جس نے، تولا کبرہ، اٹھایا بڑا بوجھ اس گناہ کا، منہم، ان میں سے، لہو، اس کے لیے، عذاب عظیم، عذاب عظیم ہے۔ ترجمہ یوں ہے، یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب۔ اس ایک آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ دوسری بات، تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ تیسری بات، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ چوتھی بات، ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے۔ پانچویں بات، ان میں سے جس شخص نے بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے۔ چھٹویں بات، اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حقیقت یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے اور ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لے جانا چاہتے تو قرعہ ڈال لیتے تھے۔ سن 6 ہجری میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک ہودج میں سوار تھی۔ ہودج دراصل ایک قسم کا ڈبہ سا ہوتا ہے جس میں 1-2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس ڈبے کو اونٹ کی کمر پر رکھ دیا جاتا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے میں سے واپس آئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے اور تھوڑی سی مسافت باقی رہ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شب ہی میں قافلے کی روانگی کا اعلان کر دیا۔ عموماً جب روانگی کا اعلان کر دیا جاتا تھا تو لوگ ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اعلان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی سنا تو وہ قضائے حاجت کے لیے ذرا دور چلی گئی۔ جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ گلے میں جو ہار تھا وہ کہیں گر گیا ہے۔ اس ہار کی تلاش میں گئی تو واپسی میں داخل ہو گئی۔ جب واپس ہوئی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اونٹ پر ہودج رکھنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ خالی ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے ہمیشہ اٹھا کر اونٹ کو پر رکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے وہ ہودج اونٹ پر رکھ دیا۔ انہیں یہ خیال بھی نہیں ہوا کہ اس ہودج میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود نہیں ہے یا ہیں، چونکہ خوراک کی قلت کی وجہ سے ان کا بدن ہلکا تھا تو ہودج اٹھانے والوں کو اس ہودج کے خالی ہونے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اس اونٹ کو قافلے کے دیگر اونٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی جگہ تشریف لائیں اور دیکھا تو قافلہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی، وہ اپنی سمجھداری سے ادھر ادھر جانے کے بجائے وہیں چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں، اس خیال سے کہ جب ہودج میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پائیں گے تو میری تلاش میں یہی واپس آ جائیں گے۔ جب وہ وہیں لیٹ گئیں تو انہیں نیند بھی لگ گئی اور وہ سو گئی۔
حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ روانگی کے بعد پیچھے سے آیا کرتے تھے تاکہ قافلے والوں میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہو یا گر گئی ہو تو اس کو اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں جب حضرت صفوان وہاں پہنچے جہاں میں سو رہی تھی تو انہیں ایک انسان نظر آیا اور دیکھا کہ میں وہاں سو رہی ہوں۔ وہ مجھے پہچان گئے اس لیے کہ انہوں نے مجھے پردے کے احکامات کے نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا تھا۔ چنانچہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا۔ چنانچہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آئے اور اپنی اونٹی کو بٹھایا اور وہ اس پر سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اونٹی کی مہار پکڑ کر پیدل آگے بڑھے۔ اس طرح دوپہر کے وقت میں لشکر سے جا ملے۔ لشکر کے ساتھیوں میں عبداللہ ابن ابی سلول جو تھا وہ منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے عبداللہ بن ابیس ابن سلول جو ہے اس نے موقع جان کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی۔ اس بات کو اس نے زیادہ بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ اور دو منافق بھی تھے جنہوں نے اس بات کو اور پھیلا دیا اور سچے مسلمانوں میں سے دو مرد اور ایک عورت بھی اس میں شریک ہو گئے تھے۔ مردوں میں حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ اور عورتوں میں حمنہ بنت جہش جو ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بہن تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ میرے بارے میں یہ بات پھیلائی گئی ہے۔ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے یہ محسوس کرنے لگی کہ کچھ ہمدردی میں کمی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو گھر کے دوسرے افراد سے پوچھ لیتے تھے کہ میرا کیا حال ہے۔ اسی دوران مصطح کی والدہ کے ساتھ رات کو میں قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ اس دوران ان کی چادر میں ان کا پاؤں پھسل گیا۔ ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ مصطح ہلاک ہو۔ میں نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں برے الفاظ کہہ رہے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک رہے ہیں؟ تو ان کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ تو نے سنا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کہنے والوں میں مصطح بھی تھے۔ پھر انہوں نے وہ ساری باتیں سنائی جو لوگوں میں چل رہی ہیں۔ یہ سن کر میری حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں نے گھر پہنچ کر اپنی والدہ سے پوچھا کہ لوگوں میں کیا باتیں چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی تم تسلی رکھو، جس عورت کی سوتنی ہوتی ہیں اس کے ساتھ حسد میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں رات بھر روتی رہی، مجھے نیند نہ آئی۔ اس کی پریشانی میں رات دن گزرتے رہے۔ 1 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ ایک دن جب کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے، وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کلمہ فرمایا، عائشہ اللہ کی تعریف کر، اللہ نے تیری برات نازل فرما دی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کی تلاوت اور تشریح کی جا رہی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم، کہ یہ واقعہ جو بظاہر ناگوار معلوم ہو رہا ہے لیکن یاد رکھو اس کو شر مت سمجھو، بلکہ اس واقعے سے سبق حاصل کرو کہ اس میں خیر کا پہلو ہے۔ اس واقعے کو اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ اچھا خیال کرو کہ اس واقعے سے جو صبر سے کام لیا گیا ہے اور اس صبر پر جو اجر مل رہا ہے وہ لوگوں کے لیے بہتر ہے، ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کا کام کیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس گناہ کا صلہ ان کو ملے گا، حصہ ملے گا۔ اور جس نے اس بہتان اور تہمت میں بڑا حصہ لیا یعنی منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ واقعہ ان عورتوں کے لیے جن پر جھوٹی تہمت لگائی جائے انتہائی سبق آموز ہے کہ ویسے موقع پر وہی کردار ادا کریں جو حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ نے ادا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے